ناظرین، جانے انجانے میں انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن چند غلطیاں ہوتی تو بہت چھوٹی ہیں لیکن ان کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آج آپ جانیں گے تاریخ کی وہ غلطیاں جن کی وجہ سے کروڑوں نہیں اربوں روپیوں کا نقصان ہوا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 6، ویڈیو ڈی وی ڈی کے دور میں بلاک بسٹر کمپنی موویز کی ڈی وی ڈیز اور سی ڈیز بیچنے کی بہت مشہور کمپنی ہوا کرتی تھی۔ آج سے 20 سال پہلے بلاک بسٹر کمپنی کو ایک نہیں، دو نہیں بلکہ 3 مرتبہ نیٹ فلکس خریدنے کا موقع ملا تھا، جس کو بلاک بسٹر نے ٹھکرا دیا۔ نیٹ فلکس کمپنی اس وقت ڈی وی ڈیز رینٹ پہ دیا کرتی تھی، جو $50 ملین یعنی 37 کروڑ روپیوں میں اس وقت سیل ہو رہی تھی۔ نیٹ فلکس کو نہ خرید کر بلاک بسٹر کو یہ غلطی بہت مہنگی پڑی، کیونکہ آج نیٹ فلکس کی ٹوٹل ویلیو $20 بلین ہے، جو 1500 ارب روپے بنتے ہیں، اور بلاک بسٹر کمپنی آج کہیں نظر نہیں آتی۔ نمبر 5، 2009 میں جب بٹ کوائن پر لوگ بھروسہ نہیں کرتے تھے، اس وقت یو کے ایک آئی ٹی ورکر جیمز ہاویلز نے اپنے لیپ ٹاپ میں 7500 بٹ کوائنز مائن کر کے رکھ دیے۔ کیونکہ اس وقت ان بٹ کوائنز کی قیمت 1 سینٹ بھی نہیں تھی، اس لیے اس نے وہ بٹ کوائنز اپنے لیپ ٹاپ میں ہی سیو کر کے رکھ دیے۔ جب وہ اپنا لیپ ٹاپ بیچ رہا تھا تو اس نے لیپ ٹاپ کی ہارڈ ڈرائیو نکال کے رکھ لی کہ شاید کبھی اس کو اپنے بٹ کوائنز بیچنا پڑ جائے۔ 3 سال بعد اپنے گھر کی صفائی کرتے وقت اس نے غلطی سے وہ ہارڈ ڈرائیو کچرے میں پھینک دی۔ جیمز کو اس بات کا تب اندازہ ہوا جب 2017 میں ایک بٹ کوائن کی پرائس $17,000 ہو گئی تھی، اور آج 2021 میں ایک بٹ کوائن کی پرائس $27,000 ہے۔ یعنی اگر جیمز وہ غلطی نہ کرتا تو آج جیمز $202 ملین یعنی 1500 کروڑ روپیوں کا مالک ہوتا۔ نمبر 4، ہالی ووڈ مووی ہیٹ فل 8 میں کئی سین ایسے تھے جو دیکھنے میں ریئل لگتے تھے، اور واقعی وہ تھے بھی ریئل۔ شوٹنگ کے دوران جن چیزوں کا بھی نقصان ہونا تھا وہ پہلے سے فیک بنائی گئی تھیں تاکہ کم سے کم نقصان کیا جا سکے اور سین ریئل بھی لگے۔ لیکن فلم کے ایک سین میں کرٹ رسل کو ایک گٹار اٹھا کر اس کو پلر پر مار کر توڑنا تھا۔ اس نے وہی کیا جیسا اس کا سین تھا، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ گٹار 145 سال پرانا تھا، جو مارٹن گٹار میوزیم سے صرف شوٹنگ کے لیے رینٹ پر لیا گیا تھا۔ قیمت کی بات کی جائے تو یہ گٹار پرائس لیس تھا۔ فلم ڈائریکٹر کرٹ رسل کو بتانا بھول گیا تھا کہ توڑا جانے والا گٹار نکلی نہیں ہے۔ نمبر 3، کی بورڈ پر ٹائپنگ کرتے وقت تو ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن صرف ایک بیک اسپیس پریس کر کے ہم اپنی غلطی ٹھیک کر لیتے ہیں۔ ایسی ہی ایک ٹائپو مسٹیک 2005 میں ٹوکیو اسٹاک ایکسچینج کمپنی میں ایک بروکر سے ہوئی۔ یہ کمپنی جاپان کی سب سے بڑی اسٹاک بروکریج فرم ہے۔ اس بروکر نے اپنے کلائنٹ کے 6,10,000 شیئرز $1 کے حساب سے سیل کر دیے، اور بدقسمتی سے اسٹاک کمپنی نے اس کا آرڈر ایکسیپٹ بھی کر لیا۔ 2 سیکنڈ بعد وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کیونکہ اس کو 6,10,000 شیئرز $1 پر نہیں بلکہ ایک شیئر $6,10,000 کے حساب سے بیچنا تھا۔ صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اس کمپنی کو $250 ملین یعنی 1875 کروڑ روپیوں کا نقصان ہو گیا۔ نمبر 2، 2013 میں لندن میں ایک بلڈنگ بنائی گئی جو واکی ٹاکی بلڈنگ کے نام سے فیمس ہو گئی، کیونکہ اس کی شیپ ایک واکی ٹاکی سے ملتی جلتی تھی۔ اس بلڈنگ کو بنانے میں $270 ملین یعنی 2025 کروڑ روپیوں کا خرچہ ہوا۔ لیکن بلڈنگ کے ڈیزائن میں ایک ایسی غلطی تھی جس کا اندازہ آرکیٹیکٹس کو بلڈنگ تیار ہونے کے بعد تب ہوا جب علاقے کے لوگوں میں ایک عجیب ہلچل مچنا شروع ہو گئی۔ اس بلڈنگ کے قریب پارکڈ گاڑیوں کا پلاسٹک گل جاتا تھا، پاس موجود دکانوں کے فلور میٹ جل جاتے تھے، اور لوگ دن کے ٹائم پر اس بلڈنگ کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ بلڈنگ کے کروڈ شیپ اور اس پر لگے گلاس نے سورج کی روشنی کو ٹرپل کر کے ریفلیکٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ جیسے میگنیفائنگ گلاس سے آگ لگتی ہے، ایسا ہی افیکٹ اس بلڈنگ کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ روشنی اتنی گرم ہوتی تھی جو ایک انڈے کو بھی فرائی کر سکتی تھی۔ آخرکار بلڈنگ کے مالکان کو لوگوں کے نقصان کی کمپنسیشن تو دینی ہی پڑی، ساتھ میں بلڈنگ کی پوری ایک سائڈ پر سن شیڈ بھی لگوانا پڑے۔ اور اب نمبر 1، فرینچ ریلوے کمپنی SNCF نے 2014 میں ہائی اسپیڈ ٹرینز بنوانے کا آرڈر دیا، جس کے لیے انہوں نے $15 بلین خرچہ کر ڈالا، جو تقریباً 1125 ارب روپے بنتے ہیں۔ لیکن آرڈر کرتے وقت انہوں نے ایک ایسی چھوٹی غلطی کر دی جس کا اندازہ فرینچ ریلوے کمپنی کے کسی بھی ملازم کو نہ ہوا۔
ان کو اس غلطی کا اندازہ تب ہوا جب پہلی ٹرین تیار ہو کر پلیٹ فارم پر پہنچی، لیکن وہ پلیٹ فارم پر فٹ نہیں آ رہی تھی۔ پہلے تو اسٹاف کو لگا کہ شاید پلیٹ فارم چھوٹا ہے، لیکن بعد میں اندازہ ہوا کہ ٹرین کا سائز ہی بڑا ہے۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ تمام تیار ہونے والی ٹرین کا سائز یہی رکھا گیا تھا جو فرانس کے ٹوٹل 1300 ریلوے پلیٹ فارمز پر فٹ نہیں آ سکتی تھی۔ تحقیقات میں پتہ چلا کہ سائز میئر کرتے وقت ایک چھوٹی سی غلطی نے فرینچ ریلوے کمپنی کو اتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا۔ آخرکار مجبور ہو کر تمام 1300 ریلوے اسٹیشنز کے پلیٹ فارمز کو چھوٹا کروایا گیا، جس میں مزید 412 کروڑ روپے خرچ ہو گئے۔ اس ویڈیو کے بارے میں مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، کیونکہ میں آپ سب کے کامنٹس ضرور پڑھتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک